تو جب بھی تاریخ کی بڑی شخصیات کی بات ہوتی ہے مہاتما گاندھی کا نام ضرور آتا ہے، لیکن ان کی زندگی میں ایک بہت ہی دلچسپ تضاد ہے۔ سوچنے والی بات ہے کہ امن کا پرچار کرنے والا ایک شخص اپنے وقت کی سب سے بڑی فوجی طاقت کو کیسے للکار سکتا تھا؟ یہ کہانی ہتھیاروں کی نہیں، بلکہ یہ کہانی ہے اخلاقی جرات کی، ایک ایسی طاقت کی جس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ ہوتا کیسے ہے؟ ایک اکیلا انسان بنا کسی فوج کے، بنا کسی ہتھیار کے ایک پوری سلطنت کو گھٹنوں پر کیسے لا سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب خود گاندھی کے اپنے سفر میں چھپا ہے۔ تو آئیے اس سفر کو مل کر دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، یہ کہانی کسی عظیم لیڈر کی پیدائش سے شروع نہیں ہوتی، بالکل نہیں۔ اس کی شروعات ہوتی ہے ہندوستان کے شہر پور بندر کے ایک شرمیلے کم گو بچے سے۔ اپنی شروعاتی زندگی میں وہ بالکل عام سے تھے، ایک ایسا لڑکا جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایک دن تاریخ کا رخ بدل دے گا۔ ان کے والد ایک بہت قابل منظم تھے اور والدہ نے ان میں گہری مذہبی اقدار ڈالیں۔ طالب علمی کے زمانے میں وہ بس اوسط درجے کے طالب علم تھے، لیکن ایک چیز تھی جو غیر معمولی تھی، اور وہ تھی سچائی سے ان کی لگن۔ یہاں تک کہ لندن سے قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی جب وہ ہندوستان واپس آئے تو ایک وکیل کے طور پر انہیں بہت مشکل پیش آئی۔ یقین کرنا مشکل ہے، لیکن وہ عدالت میں بولنے سے بھی گھبراتے تھے۔ لیکن پھر سب کچھ بدل گیا۔ انہوں نے جنوبی افریقہ میں 1 سال کے قانونی معاہدے کی پیشکش قبول کر لی، صرف 1 سال۔ لیکن یہ 1 سال کا سفر کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ 21 سال لمبا ہو جائے گا، اور وہیں ان کی تقدیر نے ایک نیا موڑ لیا۔ اور یہیں جنوبی افریقہ میں ان کی زندگی کا وہ فیصلہ کن لمحہ آیا۔ ان کے پاس فرسٹ کلاس کا جائز ٹکٹ تھا، لیکن صرف ان کی نسل کی وجہ سے انہیں ٹرین کے ڈبے سے زبردستی باہر پھینک دیا گیا۔ یہی وہ تذلیل تھی، وہ کھلی ناانصافی جو ان کی زندگی بھر کی جدوجہد کی پہلی چنگاری بنی۔ تو اس نسلی امتیاز کے جواب میں گاندھی نے کیا کیا؟ کیا انہوں نے غصے میں آ کر تشدد کا راستہ اپنایا؟ نہیں، اس کے بجائے انہوں نے ایک بالکل نیا، ایک انقلابی فلسفہ تیار کیا، ایک ایسا طریقہ جس نے آگے چل کر تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ اس فلسفے کو انہوں نے نام دیا ستیہ گرہ، مطلب سچائی کی طاقت یا روح کی طاقت۔ اب دیکھیں، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ چپ چاپ بیٹھ جاؤ یا ہار مان لو، بالکل نہیں، بلکہ یہ احتجاج کا ایک فعال، ایک بہت طاقتور طریقہ تھا جس کے لیے زبردست اندرونی ہمت اور قربانی کی ضرورت تھی۔ اس کا مقصد ظالم کو نیچا دکھانا نہیں تھا، بلکہ ناانصافی کو پوری دنیا کے سامنے لانا تھا۔ تو فرق کیا ہے ان دونوں میں؟ دیکھیں، روایتی احتجاج جو ہوتا ہے وہ طاقت پر چلتا ہے اور اس کا مقصد ہوتا ہے مخالف کو ہرانا، لیکن ستیہ گرہ اس کی بنیاد اخلاقی جرات پر ہے۔ اس کا مقصد ہے ناانصافی کو بے نقاب کرنا، اور یہ صرف کوئی باہر کی لڑائی نہیں ہے، یہ ایک اندرونی جنگ بھی ہے، اپنے غصے اور نفرت پر قابو پانے کی جنگ۔ تو 1915 میں گاندھی ہندوستان واپس آئے اور وہ اپنے ساتھ ستیہ گرہ کا تجربہ لے کر آئے۔ اب وہ تیار تھے کہ جنوبی افریقہ میں آزمائے ہوئے ان اصولوں کو ایک بہت بڑے پیمانے پر استعمال کریں، اپنے ہی وطن میں برٹش راج کی پوری طاقت کو چیلنج کرنے کے لیے۔ اور ان کے طریقے کام کر گئے۔ چمپارن میں کسانوں کی مدد سے لے کر احمد آباد میں مل مزدوروں کے حقوق کی لڑائی تک، انہوں نے بار بار یہ ثابت کیا کہ عدم تشدد کوئی کمزوری نہیں بلکہ ایک زبردست طاقت ہے۔ اور یوں وہ تیزی سے عام لوگوں کے سچے رہنما بن کر ابھے۔ بہت جلد انہوں نے ایک ملک بھر حکمت عملی شروع کی، عدم تعاون کی تحریک۔ اس کا مرکزی خیال کیا تھا؟ معاشی آزادی۔ ہندوستانیوں سے کہا گیا کہ وہ برٹشی سامان کا بائیکاٹ کریں اور سودیشی یعنی خود انحصاری کو اپنائیں۔ لوگوں نے کھادی یعنی ہاتھ سے بنا ہوا کپڑا پہننا شروع کر دیا، جو معاشی آزادی کی ایک بہت بڑی علامت بن گیا۔ اور پھر آیا ان کا سب سے مشہور، سب سے بڑا نافرمانی کا قدم، نمک مارچ۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اس سفر کا پیمانہ تو سوچیں، 240 میل پیدل سمندر کی طرف۔ یہ صرف ایک مارچ نہیں تھا، یہ ایک سلطنت کے خلاف امن کے ساتھ کیا گیا اعلان جنگ تھا۔
इस मार्च के पीछे की मंतिक बहुत सादा लेकिन इंतहाई ताकतवर थी। पहला कदम, गैर मुनसिफाना नमक टैक्स के खिलाफ एहतजाज करो। दूसरा कदम, 240 मील पैदल चलकर डांडी गांव तक पहुंचो। और तीसरा कदम, समुंदर से एक मुट्ठी नमक बनाकर बरतानवी कानून को सीधा सीधा चैलेंज करो। इतना छोटा सा अमल और ये शहरी नाफरमानी की एक आलमी अलामत बन गया। आज़ादी के लिए उनकी आखिरी बड़ी कोशिश थी 1942 की हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक। जब सारे मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो उन्होंने कौम को एक नारा दिया, करो या मरो। अब ये तशद्दुद के लिए नहीं कहा गया था, ये एक अज़्म था कि या तो मुकम्मल आज़ादी हासिल करनी है या इस कोशिश में जान दे देनी है। और अब हम इस कहानी के एक बहुत पेचीदा और अलमनाक मोड़ पर आते हैं। आज़ादी तो मिली, लेकिन इस पर बहुत बड़ी तकलीफ और अजियत का साया था। ये एक ही वक्त में फतह और अलमिये का लम्हा था। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, लेकिन इस खुशी को तकसीम के सान्हे ने मांद कर दिया। इस बंटवारे ने तारीख की सबसे बड़ी हिजरत और खौफनाक फिरका वाराना तशद्दुद को जन्म दिया, जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। इस तकसीम और तशद्दुद से गांधी का दिल बिल्कुल टूट गया था। जब पूरा मुल्क आज़ादी का जश्न मना रहा था तो वो कहाँ थे? वो फसाद से मुतासरा इलाकों में अमन के लिए रोज़ा रखे हुए थे। ये चीज़ दिखाती है कि फतह के लम्हे में भी इत्तेहाद के लिए उनकी लगन कितनी पक्की थी। और फिर वो अलमनाक अंजाम आया। 30 जनवरी 1948 को उन्हें एक हिंदू इंतहा पसंद ने कत्ल कर दिया जो उनके मजहबी रवादारी के पैगाम के खिलाफ था। कितनी बड़ी सितम ज़रीफ़ी है कि उनकी ज़िंदगी का ख़ात्मा उसी तशद्दुद से हुआ जिसके खिलाफ उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जंग लड़ी। लेकिन इनके जाने के बावजूद गांधी के नज़रियात और उनकी मिरास आज भी पूरी दुनिया में गूंजती है और लोगों को मुतासिर करती है। तो उनकी ताकत का सरचश्मा क्या था? उनके बुनियादी उसूल, अहिंसा यानी अदम तशद्दुद, सत्य यानी सच्चाई जिसे वो हतमी हकीकत मानते थे, सादगी यानी कम से कम ज़रूरतों के साथ जीना, और सेवा यानी दूसरों की खिदमत। ये सिर्फ बातें या फ़लसफ़े नहीं थे, ये उनके जीने का तरीका था। और उनकी ये मेराज हिंदुस्तान से बहुत आगे तक फैली। उनके नज़रियात मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला जैसे अजीम लीडरों के लिए एक मिसाल बने। उन्होंने पूरी दुनिया में शहरी हकूक़ की तहरीकों और ग़ुलामी के ख़िलाफ़ जदोजहद को एक नया रास्ता दिखाया। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, आज की दुनिया में जो अब भी तकसीम और झगड़ों से भरी हुई है, अमन और सच्चाई के लिए वक्फ एक ज़िंदगी से हम क्या सीख सकते हैं? गांधी की मिरास आज भी हमें इस सवाल पर गहराई से सोचने की दावत देती है।